ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک بڑا معتبر عالمی ادارہ ہے، اس نے پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ایک سروے رپورٹ اپنی جاری کی ہے، جس میں کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں جو مختلف ادارے ہیں ان میں کرپشن کی سطح کیا ہے، اور اس میں پولیس کے محکمے کو سب سے ٹاپ پہ رینک کیا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ 41.4% کے ساتھ پولیس کا ادارہ پاکستان میں کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے، وہ سب کے لیے یقینی طور پہ حیران کن ہوگا، اور وہ ادارہ ہے عدلیہ کا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 17.4% ریٹنگ کے ساتھ عدلیہ پاکستان میں دوسرا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ اور اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں ناظرین، تو جوڈیشری کرپشن کے حوالے سے 2011 میں کہیں چوتھے نمبر پہ نظر آ رہی ہے، 2010 میں چھٹے نمبر پہ، 2009 میں 7ویں نمبر پہ، 2006 میں تیسرے نمبر پہ، اور 2002 میں کہیں چوتھے نمبر پہ نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ہم اعلیٰ عدالتوں میں جو زیر التوا کیسز کی بات کریں تو صرف سپریم کورٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30 نومبر 2021 تک کوئی 53,093 کیس زیر التوا ہیں۔ اور اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں ناظرین، تو صرف نومبر کا ہی مہینے کے ہم کوئی 15 دن لے لیتے ہیں، گویا کہ 16 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک چاروں جو رجسٹریز ہیں سپریم کورٹ کی، انہوں نے مل کے کوئی 31 کیس نمٹائے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ڈسپوز آف کرنا ہے کیسز کو، ان کی جو پرفارمنس ہے، جو شرح ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہم ضلعی عدلیہ کی بات کریں تو بتایا یہ جاتا ہے، اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 17,72,990 جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یقینی طور پہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس ادارے کے بالخصوص کیا صورتحال ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم ارشد ملک صاحب کی ویڈیو دیکھ کے سابق جسٹس مرحوم کی، یا پھر ان دنوں میں رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ اس وقت وہ عدالت میں ایک معاملہ زیر التوا ہے، تو کیا ہم ان چیزوں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کو کہیں سپورٹ کرتی ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ملک کے اندر انصاف کی فراہمی کے لیے ان دو اداروں کا بڑا ایک کلیدی کردار ہے، اور وہ دونوں ادارے اگر کرپشن کے حوالے پہ ٹاپ رینکنگ میں آ رہے ہیں، تو پھر اس ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ کتنے حد تک ویلڈ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ناظرین، اگر اس رپورٹ کو ہم دیکھیں تو اس میں اس ملک کے اندر تعلیم، صحت، لینڈ ایڈمنسٹریشن، اس کے علاوہ ایجوکیشن، ٹیکسیشن، اور یہاں تک کہ NGOs کے اندر بھی کرپشن کا جو عنصر ہے وہ بڑا پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ آج ہم اسی معاملے کو لے کے ایک ڈیبیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ اس کی وجوہات بنیادی طور پہ کیا ہیں اور اس خاتمے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیے ہیں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ذوالفقار چیمہ صاحب۔ آپ نے صرف سابق پولیس افسر رہے ہیں، بلکہ ان دنوں میں آپ کالم بھی لکھتے ہیں، اور اپنے دور میں آپ بڑے ایک اپ رائٹ بیوروکریٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں انٹیگریٹی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ جسٹس ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب، قانون اور انصاف کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، آپ بھی قانون کے حوالے سے بڑا ایک معتبر نام تصور ہوتے ہیں۔ میں سر سب سے پہلے چاہوں گا کہ ایک موجودہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے ایک ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اگرچہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، بٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنتے ہیں۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی، میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں، نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک، کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا، میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیے اپنے۔ میری عدالت لوگوں کو انصاف دیتی ہے۔ علی احمد کرد صاحب، آپ عدالتوں میں آئیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔
گفتگو کا آغاز میں آپ کی اجازت سے کیوں نہ سر رشید رضوی صاحب سے کرتا ہوں. سر انفیکٹ چیف جسٹس صاحب جو فرما رہے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں سر تو مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے جسٹس منیر کیس، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کیس، اور اس ایک تعداد ہے سر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر جوڈیشری کسی دباؤ کے بغیر کام کرتی ہے، اور پھر ساتھ میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ جس کی نشاندہی ٹرانسپیرنسی بھی کی ہے وہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ چیزیں بڑی میرٹ پہ ہوتی ہیں؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں، آپ عدلیہ کو یا کسی اور ادارے کو سوسائٹی اور سسٹم سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی عدلیہ بھی جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے. وہاں پہ جو ججز آتے ہیں، چاہے سول جج ہو چاہے چیف جسٹس پاکستان ہو، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اسی معاشرے کی پیداوار ہے. ہم اسی اسکول، کالجز اور سسٹم سے، وکالت سے یا لوور جوڈیشری سے آئے ہیں. تو ان کو بالکل الگ دیکھنا کہ جی جہاں معاشرے میں ہر سطح پہ کرپشن ہے، اس میں یہ ادارہ ایک بالکل گند سے ہٹ کے ہے، کیچڑ سے ہٹ کے ہے، پاک صاف ستھرا ہے. اس میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی، کوئی انٹلیکچوئل کرپشن نہیں ہو سکتی، کوئی فائنینشیل کرپشن نہیں ہو سکتی. یہ کہنا بڑی عجیب بات ہے. جس طریقے سے اس معاشرے میں کرپشن پھیلا ہے، اس لحاظ سے کوئی ادارہ بچا نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ادارہ کرپشن سے صاف نہیں ہے. جوڈیشری ہو، پولیس ہو، پارلیمنٹ ہو، گورنمنٹ ہو، ایگزیکٹو ہو، سب اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کرپشن میں ملوث ہے. اس لیے صرف مورد الزام جوڈیشری کو لوگ اس لیے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ انصاف لینے جاتے ہیں، اور ان کو جب انصاف نہیں ملتا، دیکھتے ہیں کہ ان کا اتنا اچھا کیس ہے اور اپوننٹ پھر بھی جیت گیا، تو ان کے ذہنوں میں تو پھر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا. اسی لیے ہم بار بار لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ انصاف ایسا کریں کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے. آپ 10 منٹ میں اگر کیس کو نپٹا دیں گے تو کوئی تسلی نہیں ہوگی، لوگ نہیں سمجھیں گے. آپ نے بیک لاگ کا بھی بات کی ہے کہ جس طرح سے بڑا ہے، یہ بھی بڑے پریشان کن مسئلہ ہے کہ ڈسپوزل، ویسے بھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لوور کورٹ میں انصاف تو فیصلے ہوتے ہیں، کیسز ڈسپوز آف ہوتے ہیں. انصاف کرنے کی صلاحیت تو صرف خدا میں اور کسی میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈسپوزل بھی اب نہیں ہو رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں ایفیشنسی کا بڑی عمل دخل ہے. ہم لوگ جب نئے پروفیشن میں آئے تھے 73 میں، تو اس وقت کا سول جج کی جو رائٹنگ پاورز تھی، جو کنڈکٹ کا سٹائل تھا، وہ مجھے آج کل ہائی کورٹ کے ججوں میں نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کیلیبر، وہ سوفسٹیکیشن، وہ ڈیکورم. تو ہر ادارے میں انحطاط ہوا ہے، ہر ڈپلیکیٹ ہوئے ہیں، ہر جگہ گرا ہے گراف میرٹس کا اور ہر چیز کا. اس طرح سے عدلیہ بھی اس کا شکار ہوئی ہے. صحیح. لیکن سلمان خواجہ صاحب، میں آپ کی طرف یہ نقطہ بھی لے کے آؤں گا کہ صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کیونکہ معاشرے کے دیگر شعبوں کے اندر بھی یہ بیماری پھیلی ہے کرپشن، تو اس سے عدلیہ کیسے مبرہ رہ سکتی ہے؟ یا آپ کے خیال میں جو پولیٹیکلی انفلوئنس کیا گیا ہے یا پھر جو سلیکشن کا معیار ہے اس کے اندر ہم نے جب جیسے کہہ رہے ہیں رشید رضوی صاحب کہ اب تو جو کچھ وہ لوور کورٹس کے اندر دیکھتے تھے کہ لوگوں کی رائٹنگ پاور سی، اب وہ ہائی کورٹ میں بھی نظر نہیں آتی، تو یہ بھی بنیادی وجہات ہیں کہ ہم نے جو لوگ ہیں وہ رائٹ سلیکٹ نہیں کیے، اور پھر ساتھ میں ہم ان کو سیاسی دباؤ میں بھی لے کے آتے ہیں، تبھی اس طرح کی چیزیں کرپشن کی جو ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں، عدلیہ کے معاملات کا تعلق جو ہے، ایک تو معاشرے کا جو ایک عمومی انحطاط ہے، جو تعلیمی نظام کا انحطاط ہے، جو تعلیمی استطاعت لوگ لے کر آتے ہیں اس پروفیشن میں بطور وکیل اور پھر جج بنتے ہیں، یا جو ججی کا امتحان پاس کر کے جج بنتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں، وہ تمام بات اپنی جگہ ہے کہ معیار کم ہوا ہے، تعلیم کا معیار بھی کم ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے
جو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں پروفیشن میں بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، ان کا معیار بھی کم ہوا ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. لیکن عدلیہ کا جیسے آپ نے اشارہ کیا ایک اور خصوصی معاملہ بھی ہے کہ عدلیہ پہ ہر دور میں ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے عتاب طاری کیا گیا ہے. عدلیہ کو ہر آنے والے طالع آزما نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے ملک میں تو یہ شروع دن سے ہوا. مولوی تمیز الدین کیس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں پنڈی کانسپریسی، اور اس سے آگے ہم چلتے رہے، پھر مارشل لاء لگتے رہے، لوگوں کو نکالا جاتا رہا، اور ہر 10-12 سال کے بعد ایک مارشل لاء آیا، اور ایک طرح سے جو لوگ تھے جن کے حوالے سے شک تھا کہ شاید ساتھ نہ دیں آنے والے غیر قانونی نظام کا، ان کو فارغ کیا گیا. تو عدلیہ ہمیشہ سے دباؤ میں رہی. پھر عدلیہ کو 58(2)B کا زمانہ جب اسمبلیوں کو تحلیل کیا جاتا تھا، ایک طرح سے ایک ٹرائکا بن گیا کہ جو بڑے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان میں عدلیہ بھی شامل ہو گئی، اور ایک طرح سے سیاسی نوعیت کے لگا کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور اس کا بہرحال اثر جو ہے وقار پہ بھی ہوا ہے ادارے کی، اور جو لوگوں کے ذہن میں سوچ ہے ادارے کے حوالے سے اس پہ بھی ہوا ہے. لیکن اس سب کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں تو کچھ اور انتظامی معاملات ہیں. دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی آبادی کیا ہے اور ہمارے ملک میں ججوں کی تعداد کیا ہے. یہ ایک نمبر ہے جس کو دیکھا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہر 1 لاکھ کی آبادی پر ججوں کی تعداد اتنی ہے کہ وہ معقول عرصے میں مقدمات کا فیصلہ کر سکیں. تو جواب ہمارے لیے بالکل نفی میں آئے گا. آپ کسی بھی ایک ایسے ملک سے اگر موازنہ کریں جہاں معاملات سرعت سے چلتے ہیں یا ایک قابل قبول سطح پہ چلتے ہیں، طوالت جو ہے وہ ناقابل برداشت نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیں گے ججوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پہلا تو مسئلہ میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ کورٹس کی حد تک آپ کو یہ کرنا ہے. پھر جو معاملہ آ جاتا ہے ٹرائل کے دوران گواہان کو پیش کرنا، انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے، بجٹ چاہیے. بحیثیت قوم وفاقی سطح پہ بھی صوبائی سطح پہ بھی آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے لیے وسائل پیدا کرنے ہوں گے، نظام عدل کو ترجیح دینا ہوگی. صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اور یقینی طور پہ یہاں پہ جو سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن ہے وہ پولیس کے بارے میں ہے سر. آپ ایک سربراہ ہیں پولیس کے، تو یہ پولیس کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ کیسے آیا اور ختم کیسے ہوگا؟ اگر جو پرائم منسٹر آف پاکستان بھی یہ سلوگن لے کے آئے تھے کہ ایسے اداروں کے اندر کرپشن کو خاتمہ کریں گے، تو اب تو اس کے برعکس ہمیں نظر آتی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں اتنا زیادہ وہاں کرپشن کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے اور کیسے ختم ہوگا یہ. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. چیمہ صاحب، انفیکٹ اگر انصاف کی فراہمی کی ہم بنیاد تصور کریں تو پولیس یہ ہے، جب تک میرٹ پہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں لکھی جائے گی تو یقینی طور پہ آگے جا کے نہ تو مجرم کو سزا مل پائے گی اور نہ کسی کو آپ بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں. تو سر اگر پولیس کی صورتحال یہ ہو، اگر جس ملک کے پرائم منسٹر بھی کیا کہتے رہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، ان کا بھی میرے خیال میں پہلا سلوگن یہی تھا کہ اس ملک کے اندر پولیس ریفارم ہونی چاہیے. وہ بعد میں سنوا. اچھا پہلے پھر آپ سے سن لیتے ہیں کہ سر وجوہات بتائیں کیا پرابلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل درست کہا کہ پولیس اور عدلیہ کا انصاف کی فراہمی میں سب سے بنیادی کردار ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کی منزل کی طرف جانے والی سڑک کا آغاز پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہے. بالکل درست ہے. بالکل ٹھیک. پچھلے دنوں ایک شادی پہ مجھے ینگ پولیس آفیسرز ملے، ASP اور ادھر DMG کے AC اسسٹنٹ کمشنرز، فنانس سروسز کے لوگ بھی. صحیح. تو میں نے انہیں پوچھا کہ پورے بیچ میں کتنے % لوگ آنیسٹ ہیں، یہ نئے اکیڈمی سے. تو انہوں نے صاف کہا کہ سر about 20%. Actually it is less than 20%, which is extremely alarming. جوڈیشری کا حال بھی انتہائی تشویشناک ہے. کہا گیا کچھ سال پہلے کہ جی تنخواہیں ان کی بڑھائیں. آپ جانتے ہوں گے شراج صاحب کہ ان کی تنخواہیں بہت بڑھائی گئیں، عدلیہ کی بھی. میں خود گواہ ہوں. صحیح. اور سارے پروسیس کے بیچ میں رہا اور بڑا میں ایڈوکیٹ تھا کہ جی عدلیہ کو بے نیاز کر دیا جائے ہر چیز. تو مگر رزلٹ تو یہ ہے، بڑی بدقسمتی ہے. ریزن کیا ہے سر؟ ریزن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. رضوی صاحب نے فرمایا اور ٹھیک کہا
کہ اوور آل سوسائٹی کا. ایک تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے اور ایک مورل ڈیگریڈیشن کا. ہوا کیا ہے کہ ویلیوز دم توڑ گئی ہیں اور پیسے کی محبت بڑھ گئی. دوسرا یہ ہے کہ دو ہمارے ایفیکٹو افیکٹو ادارے ہوتے تھے. گھر میں بچوں کو حلال حرام رائٹ رانگ کے بارے میں سینسٹائز کیا جاتا تھا. پھر اسکول میں بھی ایتھکس سکھائے جاتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا تھا. اس وقت دونوں ادارے غیر فعال ہیں. قومی قیادت بھی ڈائریکشن دیتی ہے اور لوگوں کو انسپائر کرتی ہے, نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتی ہے. یہاں انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ قومی قیادت جھوٹ بولنا بھی نامناسب نہیں سمجھتی اور انتہائی اعلیٰ ترین عہدوں پر بالکل نون کرپٹ اور بدنام افسروں کو تعینات کیا جا رہا ہے. وہاں کرائٹیریا جو ہے وہ کردار اور ایمانداری نہیں بلکہ وفاداری بن گیا. اور اکاؤنٹیبلٹی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بھی ایک وجہ جو کہا کہ گریڈ بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ویک ہے, بالکل درست ہے کہ مٹیریلزم بڑھ گیا ہے, پیسے کی ہوس بڑھ گئی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی یہاں جو ہے وہ صرف انتقام کا دوسرا نام اکاؤنٹیبلٹی ہے. صحیح. سینئر سچی بات ہے کہ سینئر لیول کی بیوروکریسی اور عدلیہ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, آپ ذرا پتہ کریں کسی سے کہ اینٹی کرپشن میں کس اور ایف آئی اے میں جنہوں نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کس ٹائپ اور کس ریپوٹیشن کے لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے. لہذا قومی قیادت کی طرف سے بھی کوئی وہ ڈائریکشن نہیں مل رہی. ریکروٹمنٹ دیکھیں, ریکروٹمنٹ کا پروسیس جو ہے پولیس میں سی ایس ایس کے ذریعے خیال تھا جو پالیسی میکرز کا کہ یہ سینئر لیول پہ آئیں گے, یہ لیڈرشپ پرووائڈ کریں گے, انسپائر کریں گے. آغاز میں تو ان کا انٹیگریٹی اور کریکٹر کا لیول بہت اچھا تھا مگر اب نہیں ہے. اور عدلیہ کے بھی یہی صورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے پولیس کا بھی اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی, دونوں میں اچھا سٹف نہیں مل رہا. سو پروسیس میں یا لایا نہیں جا رہا سر. بہرحال جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ایسا سٹف نہیں ہے کہ جو قوم کی توقعات پہ پورا اترے, جو جس کی انٹیگریٹی بالکل بیونڈ ڈاؤٹ ہو, امپیکیبل کریکٹر کے لوگ ہوں, وہ نہیں ہے. سو اس کا مطلب ہے ریکروٹمنٹ میں بھی دونوں سی ایس ایس میں بھی اور عدلیہ کی ریکروٹمنٹ میں بھی انقلابی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. تب جا کے چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. کیا کرنا چاہیے آپ ابھی پوچھیں گے یا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں. تھوڑا سا رضوی صاحب جو آپ نے مراد کی بات کی ہے, سر پارلیمان میں بھی اس بات پہ فوکس کیا گیا ہے کہ مراعات کے حوالے سے ہماری جوڈیشری دنیا کے 10 ممالک میں کہیں شمار ہوتی ہے, بٹ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے ہمارا نمبر 124واں ہے. ذرا سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ججز کی مراعات اور سہولیات میں پاکستان تو پہلے 10 ممالک پہ ہے دنیا میں, اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہیں. اور ہماری ججز کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک جج کی پینشن جو ہے وہ 6 اور 7 لاکھ ہیں. اتنی بڑی تعداد میں تو پینشن لیتے ہیں, لیکن انصاف کہاں ہے؟ مراعات ہے, سہولیات ہیں, تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, پروٹوکول ہے, لیکن 2.1 ملین پینڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا. انصاف خاص طبقے تک محدود ہے. غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے, انصاف سے وہ محروم ہے. رشید صاحب, انفیکٹ مراعات کے حوالے سے تو دیکھیں نا ٹاپ 10 کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو کم از کم اس حوالے سے تو کوئی اپیٹائٹ نہیں ہونی چاہیے ججز کے اندر. بٹ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پولیٹیکل کیسز ہیں تو ان کے لیے تو شاید روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوتی ہے, ججز شام تک بیٹھے رہتے ہیں, بٹ عام آدمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیچارہ بے گناہ تھا, وہ 18 برس تک جیل میں رہا, اس کے بعد کسی جج نے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا, پتہ چلا کہ وہ تو جیل میں ہی مر گیا. سر عام آدمی کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا, مراعات اتنی کچھ, بٹ اس کے اگینسٹ جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں ہم کہیں 124ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. سر جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں بنتی نا سر, کیا کہیں گے آپ؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف جو ہے آپ نے کہا کہ سیاسی کیسوں کو ترجیح دی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے.
ایک بڑی لمبی فہرست ہے سیاسی کیسوں کی جو 2-3 سال سے لگ ہی نہیں رہے ہیں. رینٹ کنٹرولر کے کیسز, چھوٹے موٹے سول کیسز ہیں. میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں کہ کون سے کیسز ہیں تو آپ کے پروگرام ختم ہو جائے گا, وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی. وہ کیس لگ ہی نہیں رہے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم کسی انفلوئنس میں نہیں ہیں, تو وہ کس انفلوئنس میں کیس نہیں لگ رہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اپیلیں ہیں پرویز مشرف صاحب کے ایکویٹل کے خلاف 3.5 سال ہو گئے, لگی نہیں ہے. وہ چھوٹے موٹے یہ تو جو بات ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے شروع میں بھی کہی تھی, اداروں میں جو انٹرفیرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس نے بھی بڑی تباہی مچائی ہے اداروں میں. آپ یہ دیکھیں جہاں ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں اداروں کی آزادی اور خود مختاری کی بھی باتیں کرنی چاہیے. وہ اب نہیں, کوئی ادارہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیپینڈنٹ ہے اس ملک میں. آپ بیوروکریسی دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل سسٹم میں دیکھ لیں, ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بلکہ میں آپ کو بڑی عجیب بات ہے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 10 سال پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد, تو سینٹ کے جو لیڈر آف دی ہاؤس تھے سینٹ میں میاں رضا ربانی صاحب, انہوں نے دوسرے تیسرے سال فورن پالیسی کے ڈسکشن انیشیٹ کیا تھا سینٹ کے اجلاس میں, اور بڑی عجیب بات کہی تھی کہ اس سے پہلے فورن پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی تھی. آج ہمارا پہلا موقع ہے کہ عوامی نمائندے اس پہ بحث کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اداروں کی خود مختاری ختم ہو گئی ہے. کس طریقے سے ہر ادارے میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرفیرنس ہو گیا ہے, اس نے بھی ایک تباہی مچائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کرپشن کے ساتھ اس کا بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرپشن پہ فوکس نہیں کر رہی, اگر کر رہی ہے تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے. لیکن اداروں میں کرپشن ہو رہا ہے, ادارہ ان کے ساتھ ہے تو وہ خاموش ہیں, کرپشن بھی برداشت کر لیتے ہیں. صحیح درست پوائنٹ ٹیکن سر. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ بھی کہیں شاید مسنگ ہے, اس سے بھی لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس نقطے کو اٹھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلمان اکرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. جو 2 نکات ایک چیمہ صاحب نے اٹھایا, گویا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور یہ حوصلہ دیتی ہے کہ آپ جو کچھ کریں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور دوسرا جو رضوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بنیادی طور پہ جو ایک معیار ہے اس کو اپہولڈ نہیں کیا جاتا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے وہ کہ اگر کسی ایک طاقتور ادارے کے فیور میں چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر صرف نظر کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے, پولیس کیا کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی 2 بڑی اہم وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم 2 اداروں کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے ٹاپ رینکنگ پہ ہیں؟ دیکھیں دونوں باتوں میں ظاہر ہے وزن تو ہے, لیکن بظاہر تو ایک ہمارے پاس احتساب کا نظام موجود ہے, صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی. ایک نہیں 2-3 ادارے یہ کام کر رہے ہیں, نیب بھی ہے, اینٹی کرپشن والے بھی ہیں, بہت سے معاملات میں FIA والے بھی تفتیش شروع کر دیتے ہیں, منی لانڈرنگ ہو, دیگر معاملات ہوں. قانون تو بہت سارے ہیں اور ان قوانین کے تحت قائم ادارے بھی بہت سارے ہیں. اب کیا کیا جائے کہ احتساب بہتر ہو, کیونکہ جو احتساب کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی شک رہتا ہے کہ وہ بھی کیا احتساب کسی کے کہنے پر کرتے ہیں, کچھ کا کرتے ہیں, کچھ کا نہیں کرتے. تو یہ ایک ہمارے پورے نظام میں جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے. اب احتساب کے حوالے سے تو یہی میں کہوں گا کہ ہمیں سوچنا ہے. بظاہر تو اگر ہم قانون دیکھیں کاغذ پر تو بہت توانا قانون ہے, بہت اختیارات ہیں سب کے پاس, کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ غیر جانبدار احتساب نہ ہو, لیکن نہیں ہوتا اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ بات ظاہر قابل غور بھی ہے اور باعث تشویش بھی ہے.
صحیح لیکن چیمہ صاحب انفیکٹ آپ کو لگتا ہے عدلیہ میں تو ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک فورم ہے جس میں شاید اگر کوئی ہوتا ہے ایسے تو آپ وہاں پہ اس کو جا کے آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, بٹ پولیس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں یا وہاں پہ تو کا وجود ہی کوئی نہیں ہے؟ شراج صاحب کہا گیا, جس صاحب نے کہا تھا کہ جی چونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے جی تو پولیس والے بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جواز کے پیچھے چھپنے کا کوئی حق نہیں ہے. یقینا میں ان کا اے ایس پی جو ہیں ینگ سی ایس ایس کے ذریعہ ان کا استاد بھی رہا ہوں. صحیح. تو وہاں بھی کسی نے اس طرح کی بات کی تھی تو میں نے کہ جی کوئی دیکھیں جی پولیس پولیس آفیسر دے آر ریفلیکٹ دی جنرل سوسائٹی. ریفلیکشن ہے ان کا, ریفلیکشن ہے, بالکل صحیح. تو میں نے کہا کہ جی پولیس شوڈ ناٹ بی دی ریفلیکشن آف سوسائٹی, پولیس شوڈ بی دی ریفلیکشن آف دی بیسٹ پارٹ آف سوسائٹی, بیسٹ پارٹ آف سوسائٹی. یقیناً, کیونکہ جو پولیس کو اختیار ہیں کسی کی آزادی چھین لینے کے, عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے. صحیح. تو عدلیہ کا حال تو اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے, دے شوڈ بی دی بیسٹ آف دی بیسٹ پیپل, مگر ایسا نہیں ہے. ایک تو میں کہوں گا کہ سی ایس ایس جو ہے اس وقت انگریزی ایکسپریشن کا ٹیسٹ ہے, اس میں بڑی جو ہے نا ایک ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی جس کو اگلے 35 سال ہم سیاہ و سفید کا مالک بنا رہے ہیں, ظاہر ایک بیوروکریسی کے بعد سارے اختیارات, تو اس نے اپنی نوجوانی کے بچپن سے نوجوانی کے 25 سال کس انوائرنمنٹ میں گزارے ہیں, کس گھر میں گزارے ہیں, وہاں کا ویلیو سسٹم کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ تو ہے, لیکن سر آپ تو افسران کی بات کریں, تھانے دار, اے ایس آئی, پولیس والا, وہ اس پروسیس سے ہو کے نہیں آتا. دیکھیں قیادت اگر کلین ہوگی تو اس کے اثرات بالکل نیچے تک جائیں گے. مطلب ہے کہ پھر بار بار وہ اپنی بات اچھی نہیں لگتی مجھے. بے شمار میں اداروں کا ہیڈ رہا ہوں, پولیس کی ڈویژنز ہیڈ کی ہیں, لوگ پوچھتے تھے تو میں انہیں اوپنلی کہتا تھا کہ اگر مثلا گجرانوالہ میں کہ جی 100 سے زیادہ تھانے ہیں, اگر کسی تھانے کا ایس ایچ او کرپٹ ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں تو نہیں کہتا تھا, نہ کبھی دعویٰ کیا, انٹرویو لینے آتے تھے میں تو چیف جسٹس صاحب کی آپ نے سنائی, اب ان کے لیے تو احترام واجب ہے, لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا, ہم نے کبھی دعوے نہیں کیا, اصل تو دیکھنا ہے کہ عوام کیا کہتے ہیں, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا, اصل تو وہ ہے پرسیپشن کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے. اچھا دوسرا یہ ہے مجھے چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں یہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد چیمہ صاحب بریک کے بعد آپ ہی کو فورم دیں گے, ایک چھوٹی سی بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں چیمہ صاحب کی ریمیڈیز سر, پروگرام کا آخری حصہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی اس میں جو ہمارے 2 ادارے غیر فعال ہیں, ڈس فنکشنل ہیں, گھر اور اسکول, اس کے ساتھ میں میڈیا بھی ایڈ کروں گا. اچھا. میڈیا کا رول ان سے بھی دونوں سے زیادہ افیکٹو ہے, تو ان کو رول پلے کرنا چاہیے. میڈیا اپنے ڈراموں میں جس قسم کی آج کل خرافات ہیں اس کی بجائے ان اے ویری سٹل مینر ایجوکیٹ کرے پبلک کو, اور اچھے ایماندار لوگوں کو, ایماندار انجینئر کو, ڈیوٹیفل ڈاکٹر کو, اچھے استاد کو, باضمیر پولیس افسر کو, اچھے ان کو گلوریفائی کرے. یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ جی جو ہے نئی نسل نے یا ڈانسر بننا ہے یا ایکٹر بننا ہے, تو صرف ان کو بلایا جاتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو بلایا جائے اور انہیں گلوریفائی کیا جائے. اچھا پھر یہ ہے کہ احتساب, دیکھیں اس وقت جو احتساب ہے وہ جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے بناتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ ایک بہترین 4 یا 5 لوگ ہوں مختلف انسٹیٹیوشنز کے, ریٹائرڈ سول سروینٹ, ریٹائرڈ جج, ریٹائرڈ جنرل بھی ہو سکتا ہے, اور مل کے ایک سرچ کمیٹی ہو, وہ کسی بہترین با کردار افسر کو تعینات کرے, چاہے وہ ریٹائرڈ جج ہی ہو, لیکن موجودہ جو ہے طریقہ کار یہ بھی چینج ہو. پھر یہ ہے کہ صرف ایک سیکنڈ, آنیسٹ پولیس افسروں کو انسینٹیو دیا جائے, کم از کم ان کی مرضی کی پوسٹنگز دی جائیں. ڈس آنیسٹ افسروں کو صرف یہ نہیں ہے کہ معطل, ان کو ڈسمس ہو. آخری بات بہت امپورٹنٹ, بہت اچھا, یہ جو ہے جتنے بھی لینڈ مارک ججمنٹس ہماری جوڈیشل ہسٹری میں وہ کنہوں نے دی ہیں, چاہے وہ جسٹس ایم آر کیانی ہوں,
چاہے وہ کارنیلیس صاحب ہوں چاہے وہ سمدانی صاحب ہوں، یہ سروس سے آئے تھے. میری تجویز ہے جوڈیشری میں ریکروٹمنٹ بڑی ضروری ہے، اس کے لیے جوڈیشل سروس آف پاکستان بنائی جائے اور 30% جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے، صرف 20% لائر سے ہوں، اور وہ بھی وہ جنہوں نے کبھی بار پالیٹکس میں الیکشن میں صرف ایک سیکنڈ جس نے حصہ لیا ہے. آپ یہ بتائیں وہ جج بن کے اپنے پرانے جو تعلقات کو ان کو نبھائے گا، یقینی طور پہ نبھائے گا، ان کو بھول سکتا ہے؟ یقیناً. کیا وہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ سلمان صاحب لاسٹ کمنٹ، وان لائلر سر آپ کی جانب سے پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے. جی کیا سوال آپ کا؟ بس یہی ہے کہ کیا سر اس مصیبت سے جان کیسے چھڑائی جائے کرپشن سے سر، اور بالخصوص ایسے اداروں میں؟ دیکھیں کرپشن جو ہے وہ ہے، اور اس کے اوپر تاریخ پہ ہم نظر دوڑائیں مختلف ممالک میں کیا ہوا ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں. ایک طرف آپ بالکل ٹھیک کہا چیمہ صاحب نے، میڈیا کا رول ہے، ہم سب کا رول ہے، ہمیں یہ رد کرنا ہے کرپشن کو، ہمیں اس کو قبول نہیں کرنا، لیکن یہ معاشرے کے ایک عمل کے ساتھ آگے بڑھتا ہے معاملہ. لیکن فی الحال بالکل جو تجاویز چیمہ صاحب نے دی ہیں وہ اچھی ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ کلاس سے صرف 20-30% جا جائیں، وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ بالکل اس کو چھاننے کا طریقہ بہتر ہونا چاہیے. جو احتساب کے لیے افسران مقرر کیے جائیں، وہ چیئرمین نیب ہو یا کوئی اور ہو، ان کے جو تقرر کا طریقہ ہے وہ بالکل بہتر ہونا چاہیے. ان کا جو میعاد ہے ان کے عہدے کی، اس کو ہمیں مستحکم بھی کرنا ہے، لیکن اس پہ نظر بھی رکھنی ہے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی ہو سکے. اور جو رول اسٹیبلشمنٹ کا رضوی صاحب نے ذکر کیا، وہ ایک بہت کلیدی معاملہ ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. دیکھیں اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. بہت سے شکوک شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں ہر ادارے کے حوالے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس ادارے پہ وہاں سے دباؤ آ رہا ہے. اگر یہ تاثر ختم ہو جائے یا یہ ہمارا جو ایک یقین ہے تقریباً وہ ختم ہو جائے، تو بہت سے معاملات میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے تناظر میں یقینی طور پہ تو یہ ہمارے بڑے اہم نکات ہوتا ہے. یقینی طور پہ میرٹ اور پھر نظر رکھنا، گویا کہ احتساب پہ دو تو یقینی طور پہ بڑی مدد ملے گی. ناظرین آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.